حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ وحشی کہتا ہے کہ مجھے کفار نے تیار کیا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، میرا ٹارگٹ تھا۔ ایک حربہ ہوتا تھا دور سے، سمجھ لیں نیزہ، وہ دور سے کھڑے رہ کے یوں پھینکتے تھے تو سامنے والے کے وجود میں پیوست ہو جاتا۔ ویسے تو کسی میں جرت نہیں تھی حضرت امیر حمزہ کے سامنے آنے کی، تو وحشی کہتا ہے میں پہاڑ کے پیچھے چھپ کے انتظار کرنے لگا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں مجھے نظر آئیں تو میں ان پر وار کروں۔ کہتے ہیں کہ میں چھپ کے انتظار کر رہا تھا، اچانک حضرت امیر حمزہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، گاجر مولی کی طرح کفار کو کاٹ رہے تھے، وہ میرے سامنے آئے تو میں نے پیچھے سے نیزہ مارا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ رسول کے شیر کے وجود میں نیزہ پیوست ہو گیا، لیکن ایک دفعہ وہ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، زخم گہرا تھا، توانائی نہ ہو سکی تو پھر گر گئے۔ کہتے ہیں لوگ جمع ہوئے لیکن آپ کی شہادت ہو چکی تھی۔ جب دنیا گئی تو میں نے جا کے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ ہندا ابو سفیان کی زوجہ نے مجھے کہا تھا، اس وقت وہ غیر مسلمہ تھی، مجھے کہا تھا تو کہتے ہیں میں نے ان کا کلیجہ نکال کے انہیں دیا۔ پھر وہ آئی اور آ کر کے اس نے حضرت امیر حمزہ کا ناک کاٹا، ہونٹ کاٹے، آنکھیں نکالی، کان کاٹ دیے۔ امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور تشریف لائے تو بڑا ہی روئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، شدید پریشانی ہے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ حضور کی پھپھو حضرت صفیہ دور سے آئیں۔ جب انہیں پتہ چلا، نبی کریم نے حضرت زبیر ابن عوام سے فرمایا اپنی ماں کو روکو، یہ بھائی کا چہرہ دیکھے گی تو برداشت نہ کر پائے، انہیں منع کرو، انہیں روکو۔ حضرت صفیہ کو جب کہا گیا تو وہ کہنے لگی اور بھی کئی باتیں ملتی ہیں تاریخ میں، لیکن فرمانے لگی ایک بات یہ بھی ملتی ہے، کہنے لگی مجھے پتہ چل چکا ہے میرے بھائی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن میں نے رب کریم سے صبر کی توفیق مانگی ہے، اللہ مجھے توفیق دے گا، میرے اوپر فضل کرے گا تو میں انشاءاللہ صبر کروں۔ یہ لفظ کہے انہوں نے، اور وہ آئیں۔ پھر 2 چادریں آئیں کفن کے لیے، قریب ایک اور صحابی بھی تھے۔ حضور فرمانے لگے میری طبیعت نہیں مانتی کہ اپنے چچا کو تو کفن دے دوں اور دوسرا صحابی ایسے ہی پڑا رہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ہمشیرہ کہنے لگی ٹھیک ہے آپ ایک چادر انہیں دے دیں۔ اب ایک چادر بڑی تھی ایک چھوٹی تھی، دکھ کی گھڑی دیکھے اور میرے نبی کا انداز عدل دیکھیں۔ فرمایا قرآن اندازی کی جائے گی، قرآن اندازی ہوئی تو فرمایا بڑی چادر اس صحابی کو ملے گی اور چھوٹی میں میرے چچا کو کفن دے دو۔ سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو اور پھر میرے چچا کو دفن کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چچا کا